السلام علیکم، دس از مانور افتخار اور اس وقت ہم ہیں اقرار الحسن کے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں. شکریہ. تو آئی ہوپ کہ آج ہم آپ کا بھی بہت زیادہ ٹائم نہ لیں. بزی تو نہیں ہیں؟ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہ لیں ذرا. لوگ آپ کے بہت فین ہیں. لوگ آپ کے بہت فین ہیں. نہیں، آج کل ہم ذرا بزی ہیں. ہم ایک جعلی پیر کے خلاف کچھ چیزیں کر رہے ہیں تو ذرا ادھر لگے ہیں. بٹ اگین آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے حاضر ہیں ہمیشہ. بسم اللہ. چلیں، تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار یور ٹائم. اقرار، مجھے بتائیے گا، جس طرح آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں، اور یہ بڑا بہادری والا کام ہے. جیسے کہ ہمارے علم میں یہ ہے کہ پہلے آپ نیوز اینکرنگ سے آپ نے اسٹارٹ کیا جب آپ یو اے میں تھے، اور اس کے بعد یہ پروگرام آپ نے اسٹارٹ کیا. یہ تو بڑا بہادری والا کام ہے. اس میں آپ کو زندگی موت کا کچھ نہیں پتا، کبھی تھریٹس ملتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو کہاں سے لائے آپ اتنی بہادری؟ نہیں، کسی سے انسپائر تھے؟ اس میں بہادری تو مجھے نہیں لگتا کچھ خاص ہے، بس وہ کوئی ایک سوچ ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. مثلا مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان نے دنیا سے جانا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اسپتال میں گردوں کے مرض میں مبتلا ہوں، خدا نخواستہ کینسر ہو، جگر فیل ہو جائے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک کے مریں. ایک موت اس طرح کی موت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے. اور ایک موت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا کام کرتے ہوئے جسے آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، جسے آپ سچ سمجھتے ہیں، اس کام کے دوران آپ کی جان چلی جائے. عزت کے ساتھ لوگ دعا میں یاد رکھیں آپ کو. تو وائی ناٹ ایک ایسی موت چوز کریں آپ کہ جو سیلیبریٹ کی جائے، جس کو لوگ پازیٹیولی یاد کریں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کے لیے. تو پھر کراچی میں ضرور تھا. کراچی میں ہم نے کراچی میں بھی دیکھا، اور کہ آپ کی ظاہر آفس والے بھی پرووائڈ کرتے ہیں چونکہ آپ کام ایسا کر رہے ہیں. میں جب کراچی میں تھا تو میں نے چونکہ 2012 میں سریام شروع کیا تھا، تو کراچی میں اس وقت لیاری گینگ وار، اور اس وقت یہاں پہ ANP اور MQM، اور اس وقت بہت پرابلمس تھے. تو وہاں پہ اگر آپ کسی پنچر والے کو بھی پکڑتے تھے نا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مافیا بیٹھا ہوتا تھا جو اس سے بھتہ یا منتھلی لیتا تھا. تو بہت خطرناک تھا وہاں اس زمانے میں. تو یس، اس زمانے میں مجھے آفس نے بھی سیکیورٹی دی تھی، اور مجھے بھی لگتا تھا کہ مجھے خیال رکھنا چاہیے ظاہر فیملی کا بھی. لیکن اب آپ یہ مت دیں، مطلب میرا تو بلیو ہے موت تو آنی ہے. نہیں، دیکھیں اس بات پہ یقین ہے سب کا کہ موت آنی ہے، لیکن ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اللہ کے آسرے پہ. آپ اونٹ کو پہلے باندھیے، پھر یہ کہیں، توکل اس کو کہتے ہیں کہ پھر آپ کی. تو آپ جو انسانی طور پر یا ہیومنلی جتنا انتظام کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اس کے بعد آپ کہیں کہ جی اب اللہ کے آسرے پر ہے. تو موت کا یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ٹرین کی پٹری کے آگے جا کے کھڑا ہو جاؤں. جو انسانی طور پہ ممکن ہے وہ آپ میئرز لیں، اینڈ دین پھر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے مارے جاتے ہیں. جیسے میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے آپ کے بہت فینز ہیں، تو کچھ لوگ شاید آپ کو دیکھتے ہوئے اس ٹریک پر آئے ہوں گے کہ یہ اتنا بہادر انسان ہے، لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، اتنے ڈیئرنگ چیلنجز ہوتے ہیں. تو آپ جب اس اسٹیپ پہ آئے تھے تو آپ کس سے انسپائر تھے؟ فیملی میں بھی ہوتا ہے نا کہ یا تو آپ کی مدر بہت جسے کہتے ہیں کہ بریو ہوں، آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک ایسا ہو. آپ کسی سے انسپائر تھے یا آپ نے کہا کہ بس خود ہی آ گیا میرے اندر؟ نہیں، چونکہ اس طرز کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے تو خیر کوئی لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں تھے فیملی میں. اب تو میں بہت جھگڑتا نظر آتا ہوں، بٹ اگین تب لڑتا ہوں کہ جب مجھے ہوتا ہے کہ کتنی لاجیکل بات کر رہا ہے ایک آدمی کی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے رشوت لیتے، اور وہ کہہ رہا ہے میں ہوں ہی نہیں، اپنی ویڈیو خود سامنے دیکھ کر. تو تب ظاہر ہے. یا پھر اگین جب کہیں بچیوں کا معاملہ ہو، جب کسی کا استحصال کوئی کر رہا ہو، تو دین obviously تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے. لیکن بہادری میں نہیں سمجھتا اس کو. اگین مجھے لگتا ہے کہ یہ اوور دا ٹائم یہ امپروو ہوئی چیز. ہم نے شو کرنا شروع کیا، ایک فارمیٹ ڈیسائیڈ کیا، اس پہ لوگوں نے دعائیں دینا شروع کر دی، اور وہ دعائیں الٹیمیٹلی وہ سہارا اور وہ کرج بن گئیں کہ جس کے ذریعے پھر میں نے سوچا کہ یار اب میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یا توقعات پہ پورا اترنے کے لیے جسے لوگ رسک کہتے ہیں وہ لوں بھی. تو بھی کافی رسک آپ نے لیے. جیسے ابھی ایک واقعہ پیش آیا تھا مینار پاکستان والا. آپ عورتوں کے معاملے میں کافی سینسیٹیو ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. جیسے مینار پاکستان والا واقعہ آیا اور پھر سڈنلی ایک دم آپ خاموش ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں بولا. نہیں، میں نے تو بہت بولا، اور میں بہت عرصے تک اس پہ بات کرتا رہا. وہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. فائن، میں کہتا ہوں اس لڑکی کے حوالے سے آپ کے پاس 10 اعتراضات ہوں گے، بٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، خیر میں اگین یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ، لیکن کوئی ایسی خاتون کہ جو کسی برے دھندے سے بھی وابستہ ہے، جو جسم فروشی بھی کرتی ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے کپڑے پھاڑیں یا اس کو نوچیں اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ اس پہ تانے کسیں. یا تو یہ بچی کے کردار کو لے کے یا اس سے منسلک ویڈیوز کو لے کے لوگوں نے ایک بالکل ہی الگ نیریٹو بنا دیا. اچھا، اس زمانے میں چونکہ پولیٹیکلی ایک خاص PTI اقتدار میں تھی
تو پنجاب میں یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک مومنٹم بنایا کہ جی ملک کو بدنام کرنے کی سازش ہے, اور اس وقت پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہوتے تھے, تو دونوں نے مل کے ایک ماحول بنا دیا کہ نہیں جی پاکستان, یعنی آپ سوچیں آج جو جرنلسٹ اس وقت قید بلا وجہ قید میں ہیں, اٹھا لیے جاتے ہیں, انہوں نے اس وقت میرے خلاف بنایا پاکستان از سیف فار ایوری ون. پاکستان کتنا سیف ہے انہوں نے دیکھ لیا. لیکن آپ نے اسی طرح ایک ایپ بھی بنائی تھی, 16 لاکھ نوجوان تھے, انہوں نے آپ کو دیکھتے ہوئے اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا, تو آپ ابھی بھی اسی پہ وہ ڈاؤن لوڈ والی ایپ نہیں تھی, وہ ایک آن لائن ویب سائٹ ہے saryam.org, اس پہ فارم ہے وہ فل کرتے ہیں ابھی بھی. بہت سے نوجوانوں نے کیا نا. جی الحمدللہ ابھی بھی ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ. ہم ظاہر اتنے تواتر سے چیزیں نہیں ہو رہی, ظاہر میری کچھ ذاتی مصروفیات آڑے آ گئیں, ورنہ ہم نے ہزاروں خون کی بوتلیں عطیہ کیں, ہم نے کروڑوں پودے لگائے اس ملک کے اندر, ہم نے معذوروں کے لیے راشن پہنچانے کے بہت کام کیا, اور ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. ابھی ریسنٹلی ہم نے پوری سردیوں میں ایک نیشنل بلینکٹ ڈرائیو کی, ملک کے طول عرض میں ہم نے گرم کمبل جو ہے وہ تقسیم کیے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے ہی لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. اب یہ آپ کی جاب ہے یا آپ, یہ میرا پیشن ہے کہ مجھے اگر اللہ نے تھوڑی سی عزت دی ہے کہ جہاں 4 لوگ میری بات سنتے ہیں, تو وائی ناٹ ان کو ایک اچھے کاز کے گرد میں کلیکٹ کروں یا اکٹھا کر لوں, اور ان سے ان کو ترغیب دوں کہ وہ اچھے کام کریں. تو اگر میری ریکویسٹ پہ ایک مہینے میں 40 ہزار خون کی بوتلیں عطیہ ہوئی ہیں, وہ بھی رمضان المبارک میں, تو میں سمجھتا ہوں میری سکسیس ہے. اگر ہم نے ایک مہینے کے اندر کروڑوں پودے لگائے ہیں پاکستان کے اندر, تو وائی ناٹ کہ جو آپ کو اللہ نے تھوڑی سی عزت دی ہے اس کو آپ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے یوٹیلائز کریں, لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ. اچھا, آپ پہلے ایک وقت تھا جو پبلک فگرز ہوتے تھے وہ جواب نہیں دیتے تھے, ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اگنور کریں, سوشل میڈیا پہ تو لوگ بولتے ہی رہتے ہیں, لیکن اب ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا ہے کہ اب آپ جواب دینے لگ گئے ہیں. میں نے پہلے بہت جواب دیے, اب میں کہتا ہوں کہ اب جواب نہیں, خاموش ہو گئے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پر ذاتی زندگی کے حوالے سے میری ہوتی ہے کہ اس میں ایون تردید کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بیکاز آپ کیوں خامخواہ لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ذاتی. تو میں نے شروع میں اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بڑی وضاحتیں دیں, اب مجھے لگتا ہے میں نے سیکھا کہ شاید نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آگے آپ کو پتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے, تو ٹرانسمیشنز آپ لوگ کرتے ہیں دن رات, تو روزے کی حالت میں کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں مینج کرتا, وسیم بادامی صاحب جو مینج کرتے ہیں, بیکاز وہ وہاں پہ اویلیبل ہونا بھی تو. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں چونکہ افطار کرتا ہوں نا, افطار کی ٹرانسمیشن صرف کرتا ہوں, وہ سحری میں بھی ہوتے ہیں, اور سحری کے بعد پھر انہوں نے تیاری بھی, چونکہ میرے سیگمنٹس اتنی زیادہ تیاری نہیں مانگتے, انہوں نے وہ قصہ کرنا ہوتا ہے, علماء کے سوال و جواب ہوتے ہیں, تو اس میں ان کی بڑی بھرپور تیاری, تو وہ بیچارے شاید 3-4 گھنٹے سوتے ہیں آن این ایوریج, اور پھر وہ مجھ سے زیادہ بولتے ہیں, یعنی اگر میں 10% بولتا ہوں تو شاید وہ 100% بولتے ہیں, بیکاز وہ جو کویشچنز والا آنسر والا سیشن ہے تو اس میں وہ بہت زیادہ انرجی ان کی لگ رہی ہوتی ہے, بٹ اس کے باوجود ماشاءاللہ. اچھا, ہم نے اکثر دیکھا ہے جب آپ دونوں ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کافی چھیڑ چھاڑ, ہم شرارتی ہو جاتے ہیں. دونوں کی دوستی کیسی ہے؟ اب تو چونکہ آپ لاہور, ہاں بٹ اسٹل ابھی دیکھیں, اب سوچئے ایک ہی دن میں لاہور میں آڈیشنز تھے, ایک ہی دن میں کراچی میں آڈیشنز تھے. یہاں سے ایک آدمی سلیکٹ ہوتا ہے, ایک ہی, اس کا نام تھا اقرار الحسن. کراچی سے ایک آدمی سلیکٹ ہوتا ہے, اس کا نام تھا وسیم بادامی. دونوں کم و بیش تھوڑے دنوں کے فرق سے ایک ساتھ دبئی جاتے ہیں, دونوں ایک ساتھ نیوز پہ آنا شروع کرتے ہیں, ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں کہ بلڈنگ کے اندر, ایک ساتھ جانا, ایک ساتھ آنا, ایک دفتر, نیا دونوں نے دبئی دیکھا, نیا دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, نئے دونوں کے پاس پیسے آنا شروع ہوئے. تو وہ دوستی آپ سوچیے کس فیز سے گزری ہوگی. اینڈ دین پھر ہم نیوز پڑھتے ساتھ پڑھتے رہے بہت عرصے تک. پھر اس کے بعد پروگرام بھی کم و بیش, ان کو 11th آور ملا, مجھے سریام مل گیا, وہ ہم نے ایک ساتھ وہ فیم بھی. وہ باہر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے بادامی صاحب کو ہمارا سلام کہیے گا, اقرار کو, اور میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں بادامی صاحب کو ہمارا سلام کہیے گا. تو ہم ایک دوسرے کو آ کے بتاتے تھے کہ میں UK گیا تھا, وہاں لوگ آپ کا بہت پوچھ رہے تھے, وہ کہتے تھے میں آسٹریلیا میں تھا, میں لوگ. تو وہ ہم نے سب نے دونوں نے فیم, رزق, سب چیزیں ساتھ انجوائے کی. کبھی جیلسی آئی آپس میں؟ نہیں, اللہ نے لڑکیوں میں ہوتا ہے, اللہ نے وہ موقع نہیں دیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم دونوں جہاں جاتے ہیں بہت ایکولی ریسپیکٹفلی ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے زیادہ محنتی ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, مجھ سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں, وہ مجھ سے زیادہ اچھا ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا لوگوں نے ہمیں, جہاں بھی نارملی ہم دونوں کی وہ ساتھ ہی بات کرتے ہیں. اچھا, ایک سوال ہے میرا کہ جیسے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے اگر وزارت کبھی آفر ہوئی تو میں کبھی بھی نہیں کروں. آفر ہی کون کرے گا, لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا آفر کون کرے. لیکن اگر آفر ہو جاتی ہے آپ کو تو پھر آپ کیا کریں گے, کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں, کبھی بھی نہیں. اتنا نام آپ نے, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آفر ہوئی, کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے کوئی آفر نہیں کرے گا. میں نے کہا تھا کہ میں جو والنٹیئرس کی موومنٹ یا لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا,
تو شاید کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ میں پالیٹکس میں آنا چاہ رہا ہوں اینڈ آل دیٹ. تو میں نے اس پہ حلف دیا تھا کہ میرا قطعاً ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. میں آج بھی آپ کے پروگرام میں بھی حلفاً اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی کسی عہدے کے لیے, چاہے وہ کونسلر ہے, چاہے وہ MNA MP ہے, چاہے کوئی وزارت ہے, چاہے کوئی صدر, کسی بھی عہدے کے لیے, سیاسی عہدے کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نا امیدوار. ریزن کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں اس کیپیسٹی میں زیادہ اچھا کام کر سکتا ہوں. بہت سادہ سی بات ہے, میں شاید ایم ناٹ میڈ فار دیٹ پوزیشن. تو مجھے جب میں اس میں اتنا لوگوں سے ان کو بتا سکتا ہوں, پرابلمز ہائی لائٹ کر سکتا ہوں, ان کے سولوشنز دے سکتا ہوں, تو وائی ناٹ کہ میں اپنی جو میری فیلڈ ہے اس کے اندر ایکسیل کروں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور پوائنٹ ہم آپ سے لینا چاہیں گے, کیونکہ آپ کا تعلق بہت نوجوان نسل, جس طرح لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اسپیشلی ینگ لڑکے لڑکیاں. میں اکثر جب باہر نکلتی ہوں, چونکہ میں آؤٹ ڈور پروگرام کرتی ہوں, تو اکثر لڑکے لڑکیاں جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں رہنا, ہم نے پاکستان میں ہم نے نہیں رہنا, یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے, اس کے بعد باہر موو ہو جانا ہے. تو اس پہ آپ کا پوائنٹ ہوگا, کیا کہنا چاہیں گے؟ ویری انفارچونیٹ. دیکھیے, میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے پیار کرتا ہوں, میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے, مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسروں پہ اپنی یہ حب الوطنی مسلط کرتے ہوئے میں کہوں کہ نہیں آپ کو اب یہیں رہنا چاہیے. یہ سجیشن اور ریکویسٹ ضرور ہوگی, لیکن چیزیں بہت بگڑ رہی ہیں. کوئی آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس جو آپ انہیں کوئی آئیڈیا دے سکیں, آپ پاکستان میں رہ کے لوگ آپ دیکھیں, یہ بڑی سادہ سی آئیڈیا ہے. میں ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں, ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں کہ آپ محنت کریں اور نیت ٹھیک رکھیں اور تسلسل کے ساتھ محنت کریں. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہوں دنیا میں کسی بھی ریجن یا کسی بھی خطے میں آپ ہوں. ہمارے یہاں پرابلم دو طرح کے ہو گئے ہیں. ایک تو یس مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ جو نئی نسل ہے نا, اس نے شارٹ کٹس کو ذرا زیادہ کرنا شروع کر دیا نا. ہمارے زمانے میں, اب آپ بھی ماشاءاللہ نیوز اینکر رہی ہیں, ہم روزانہ کے جب تک 15 اخبار پڑھ نہیں لیتے تھے نیشنل اور انٹرنیشنل, اور ان کے اداریے اور ان کے کالمز اور تب تک چیزیں, تب تک ہم سمجھتے تھے آج ہم نے کچھ مس کیا ہے. ہم شاید 4-6 گھنٹے سوتے تھے اور باقی جو جتنے پروگرامز ہوتے تھے وہ پروگرامز دیکھا کرتے تھے کرنٹ افیئرس کے, ان کو ریپیٹ پہ دیکھا کرتے تھے اگر کوئی نہیں دیکھ پاتے تھے اس سلاٹ کے اندر. تو ہم نے لٹرلی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا نیوز کو. آج کل کے ینگ بچے بچیاں, ان کو لگتا ہے کہ بس وہ آج آئیں اور کل وسیم بادامی بن جائیں. تو وہ شاید ایسا نہیں ہے. 20 سال بعد شاید میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں. تو تھوڑی سی ایفرٹ, نیت ٹھیک رکھیں, گروپنگ سے, جس طرح ہم نے کہا جیلسی, لیگ پولنگ, اس سے بچنے کی کوشش کریں, اپنے کام پہ فوکس کریں اور محنت کرتے رہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو 1 دن بعد 2 دن بعد اقرار الحسن یا وسیم بادامی جتنا بھی اللہ نے جو بھی جہاں پہ بھی پہنچایا, وہ 15-20 سال کی مستقل اور مسلسل میں اتنی مستقل محنت ہے کہ میں نے تو چینل بھی چینج نہیں کیا. آپ سوچیں 20 سال نہیں, آپ کو آفر نہیں آئی ہے, آپ نے کہا کہ نہیں رہنا. میں اب یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ کے خیال میں مجھے آفر نہیں آئی ہوگی. نہیں ایسا نہیں, آپ کو آفر نہیں, لیکن نہیں, ARY نے ہمیشہ مجھے بہت سپورٹ کیا. بہت سی جگہوں پہ آپ چھاپے مارتے ہیں, رپورٹ آپ کے پاس ہی خبر آتی ہے یا کوئی آپ کی ٹیم آپ کو خبر دیتی ہے؟ میں اپنی جو کامیابی ہے نا اس کا کریڈٹ ایک تو اپنی مینجمنٹ کو, ادارے کی, ARY کی, اور دوسرا اپنی ٹیم کو. دیکھیں, میں تو جہاں جاتا ہوں کیمرے ہوتے ہیں اور سب 10 چیزیں لوگ جانتے بھی ہیں. یہ جو پہلے ریکی کر رہے ہوتے ہیں گروپس کے اندر جا کے, ان کی خفیہ ریکارڈنگز, رشوت دینے کی, وہ اپنی لٹرلی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر, تو میری ٹیم مجھے لگتا ہے میرا اثاثہ ہے. میں تو چہرہ ہوں, لیکن جو اصل محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیم کے لوگ, تو ان کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. جہاں پر کہیں جسے کہتے ہیں ڈرگس یا ڈرنکنگ وغیرہ اس طرح کے جگہوں پہ آپ نے چھاپے نہیں مارے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ حقوق اللہ ہے, تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ڈرگس تو حقوق اللہ کے معاملے میں نہیں آتی. ڈرگس تو جو بھی کرتے ہیں یا جنہوں نے اڈے بنائے ہوئے ہیں, دو ڈیفینیشنز ہیں. ایک وہ بہت سادہ سی بات, ایک وہ چیزیں جن سے معاشرہ یا کوئی دوسرا شخص متاثر ہوتا ہے, ایک وہ چیزیں جو انسان کا خالصتاً ذاتی فعل ہے. تو میں نے اس معاملے میں ایک لڑکا اور لڑکی کہیں آئس کریم پارلر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. میرا یہ استحقاق نہیں ہے کہ میں ان سے جا کے پوچھوں کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں, بیکاز یہ وہ جواب دہ ہیں پروردگار کی ذات کو. کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے یا ان کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. تو انٹل اور انلیس معاشرے کو کوئی ہارم نہ پہنچے یا کسی شخص کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو, ہم نے پروگرام اس پیرامیٹر پر کیا رہا ہوں تاکہ وہ شکل مجھے ایسا لگتا ہے آپ بہت اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں. اگر آپ ویسے تو یہ کام آپ بہت زبردست کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ایک ایکٹر ہوتے ہیں آپ ہیرو ہوتے ہیں. مجھ سے بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ نارملی جب یہ رمضان ٹرانسمیشن سے پہلے فوٹو شوٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی دعا مانگتے ہوئے تصویر بناؤ, مجھے اتنی عجیب فیلنگ آتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو مجھے جو وہ آج دیکھیں میں نے کوئی کمرشل نہیں کیا,
یو نو کہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی کوئی اس طرح, تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ جناب یہ خریدیے اور یہ یو نو, تو ایکٹنگ از ناٹ مائی کپ آف ٹی. لیکن اگر آپ کو آفر آئے کسی بہت بڑی ایکٹریس کے ساتھ, بہت بار دوستوں نے جو ویری انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ہیں, ہاں بہت بار بہت ساری چیزیں. آپ نے جب آپ کو لوگ آفر کرتے ہیں کہ اقرار آپ آ جائیں, آپ کو ہیرو بنا دیتے ہیں, ویسے آپ ویسے بھی اصل لائف میں ہیرو ہی ہیں, تو کبھی آپ نے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں آپ کو اینکر بنا دیں؟ اب تو بہت سارے ایکٹر بھی اینکر بن چکے ہیں. ہاں نہیں, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں, میں ایکٹنگ تو میرے اس کا وہ نہیں ہے, بس کی بات نہیں ہے, اور اینکر بھی ہے اس کے بننے کے لیے بھی کچھ خاص کوالٹیز ہونی چاہیے آپ کے اندر, تو اس لیے میں کھلی آفر نہیں کرتا کہ آپ کو اینکر بنا دیتے ہیں. اچھا, آپ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو اینکر بنا دیتے ہیں؟ چلے, تھینک یو ویری مچ. لاسٹ میں ہمیشہ ہم ایک میسج لیتے ہیں, تو آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو ویورز ہیں, ان کو کوئی آپ میسج دے سکتے ہیں جو آپ دینا چاہیں؟ بس دیکھیں, میں نے جس طرح کہا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت اور نیت, یہ چیزیں اگر آپ ٹھیک سے کرتے ہیں تو زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو کامیابی سے روک سکے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پروردگار کی ذات پر آپ یہ ایمان رکھیں کہ وہ عادل و منصف ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایفرٹ نہ کرے اور وہ اس کی ایفرٹ سے زیادہ اس کو نواز دے, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایفرٹ کرتا رہے اور اللہ کی ذات اس کو نہ نوازے. وقت پہ, کس ٹائم پہ, کتنا اور کب اور کیسے نوازنا, یہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے, لیکن یہ آپ یقین رکھیں کہ آپ اگر محنت کریں گے خلوص سے نیت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کا جو ڈیو شیئر ہے اس دنیا کی خوشیوں کا, اس دنیا کی نعمتوں کا, وہ ضرور دے گی انشاءاللہ.